حسین 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید عصر ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلط المعلن الحق بالحق ابو القاسم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وعظمتہم وطہارتہم وولایتہم من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید واصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون. صلوات بھیجے بابا سے حاضرین گرامی قدر صاحبان معرفت، اس عشرہ محرم الحرام کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ موضوع حق اور مودت اہل بیت کی زیر عنوان جتنی بھی میری آپ سے گفتگو رہے گی اس کا عنوان ہے گفتگو حق اور مودت اہل بیت. اگر سمٹ کے تھوڑا سا میرے قریب آ رہے ہیں تو یہ بچے تو ڈسٹرب کرتے رہیں گے، آپ ذرا بچوں کا خیال بھی رکھا کریں کہ جو بچے جو ہیں خواہ خواہ اٹھ کے تنگ کرتے ہیں تو مناسب نہیں لگتا کہ ہم اوپر سے ڈرتے ہیں. تو آپ ذرا خود ہی ساتھ میں بیٹھے والے جو ہوتے ہیں وہ اس کا دھیان رکھیں کہ بچہ اگر کوئی شرارت کر رہا ہے تو اسے روکیں، اس لیے کہ وہ ساری توجہ پھر دائیں بائیں ہو جاتی ہے تو پھر جہاں سے بات سلسلہ ہوتا ہے وہ پھر ٹوٹ جاتا ہے. پر محمد و آل محمد صلوات. حاضرین محترم کا انشاءاللہ پورے 10 بجے منبر پر ہوں گا. اس کی کوشش ہے کہ کوئی تاخیر میری طرف سے نہ ہو اور اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آپ کی طرف سے بھی نہ ہو. تو جتنی دیر بھی میری آپ سے گفتگو رہے گی، گفتگو کا مرکز اور محور صرف اور صرف سرکار محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ ہے، کسی اور کا ذکر نہیں کرنا. اس لیے کہ یہ منبر ہے ہی فضائل مصائب محمد و آل محمد. وگرنہ سید السجاد نے یزید سے مخاطب ہو کر کہا
سید سجاد نے یزید سے مخاطب ہو کر کہا کہ یزید تو سمجھتا ہے کہ تو رسول کے منبر پر بیٹھا ہے، نہیں تو لکڑیوں کے گٹھے پر بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ۔ منبر چاہے لکڑیوں کا نہ بھی ہو، پالان شدر کا کیوں نہ ہو، جب بات علی کی ہوگی تو وہ منبر ہوگا۔ ادھر سے نعرہ لگایا، دو چار ہاتھ اٹھے، دوبارہ نعرہ لگائے، سارے ہاتھ بازو میں لگ گئے۔ پتہ چلتا ہے کہ ذکر محمد اگر پہلی مجلس میں سو گئے تو پتہ نہیں دو چار مجلسوں کے بعد کیا ہوگا۔ تو لہٰذا جاگتے ہوئے، ہاں انشاءاللہ جاگتے ہوئے سوال سنائیں گے، تو میں بھی انشاءاللہ جاگتے ہوئے آپ کو فضائل محمد و آل محمد پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو لہٰذا مجلس میں بولتے رہنا، سبحان اللہ کہنا، نعرے لگانا، صلوات پڑھانا، یہ خود سے الگ سے ایک اجر و ثواب ہے۔ سننا بھی اجر و ثواب ہے، اس پہ بولنا بھی اجر و ثواب ہے۔ اور امام فرماتے ہیں سرکار امیر المومنین کے بولو تاکہ پہچانے جاؤ، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ اب فضائل آل محمد پر بولے گا وہی جس کی ماں شریف ہوگی، اور جس کے گھر کی دیوار نیچی ہے اس سے میری گفتگو نہیں ہے۔ تو لہذا یہ ممبر ہے ہی فضائل و مصائب محمد و آل محمد۔ اور ان مجالس میں یہ ہماری خوش نصیبی ہے، پروردگار عالم کاظمی صاحب کو، ان کے رفقا کو، جو بھی اس اشرائے اعضاء میں کاظمی صاحب کی، سجاد صاحب کی، مقصود شاہی صاحب کی، جو بھی اس میں فردن فردن جو تشریف لاتے ہیں، جن کے ناموں سے میں واقف نہیں بھی، مولا سب کی توفیقات خیرہ میں اضافہ کرے۔ اور جس نے حسین کو چکیاں پیس کے پالا ہے تو حسین سے بڑا پیار ہے، اور آپ حسین کی سب بچا کر بیٹھے ہیں۔ میں اس کا کوئی اجر نہیں دے سکتا، اگر کوئی دنیا میں اجر دے سکتا ہے اس ذکر کا تو وہ صرف شہزادی عالم۔ لہذا مولا دین پاک کے صدقے آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ صاحبان گرامی، زندگی کا پتہ نہیں اگلے سال جینا ہے کہ نہیں، اگلے سانس کا نہیں پتا، کوشش کریں اس ایام اعضاء میں جتنا بھی بھرپور طریقے سے مجالس میں، جلوس اعضاء میں اپنا وقت حسین کی عزاداری میں صرف کر سکیں۔ یہی قیمتی اثاثہ ہے، یہی قبر میں بھی کام آئے گا، یہی حشر میں بھی کام آئے گا۔ لہٰذا اس میں باقی جو مرضی کریں، لیکن ان ایام میں خصوصی طور پر اپنے آپ کو کربلا والوں کے ساتھ منسلک کر لیں۔ ہم یہ زیارت پڑھتے ہوئے کہتے ہیں یا لیتنا کنا معکم، اے کاش کہ کربلا والوں ہم تمہارے ساتھ ہوتے، کاش کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ جب کربلا میں نہیں ہے، اب ہم جب کربلا والوں کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، تو کربلا والوں کا ایام آئے ہیں، ہم اس میں اس طریقے سے شرکت کریں جس طریقے سے کربلا والے چاہتے ہیں۔ فضائل پڑھے جائیں تو اس میں اسی طرح سے داد دیں کہ جیسے میسم آپ کے پہلو پہ بیٹھے۔ فضائل بیان ہو تو یہ تصور رکھیے گا کہ حجر ابن عدی آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ فضائل محمد و آل محمد پڑھے جائیں تو اس بات کا دھیان رہے کہ آپ سلمان کی نظر میں ہیں۔ مسائل پڑھے جائیں تو اس بات کا تصور رہے کہ کوئی بی بی ہے جس کے رومال کے اندر ہمارے آنسوؤں نے جانا ہے، اور جو حسین کے زخموں کی شفا بتا۔ صاحبان گرامی،
آج تمہیداً گفتگو آپ کی نظر کروں گا اور کوشش کروں گا کہ کچھ آج دائرے خیر سنوں تاکہ ہماری آئندہ کی گفتگو میں جو گفتگو کے وہ دریچے ہیں وہ پوری طرح سے واضح ہو سکے. میں کوشش کروں گا جو اپنی کام علمی کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن میری کام علمی ایک طرف اور عطائے محمد و آل محمد ایسے ڈھیلی ڈھیلی نہیں، بابا سے بلند جاگتی سلوات محمد و آل سے آئیے. ادھر سے اتنی آواز نہیں آئی، آپ بھی بابا سے بلند محمد و آل محمد صاحبان گرامی. جس جگہ محمد و آل محمد کا تذکرہ ہوتا ہے اس جگہ کو ملائکہ رحمت اپنے ساتھ میں لے لیتے ہیں، اور جب یہاں سے آخری آدمی اپنے گھر چلا جائے گا تب تک وہ ملائکہ رحمت آپ کے لیے طلب استغفار کرتے رہے. یعنی ایک طرف آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، دوسری طرف آپ کے گناہ مٹ رہے ہیں. تو یہ فضیلت صرف محمد و آل محمد کے ذکر میں حاصل ہے، کسی اور ذکر میں نہیں ہے. لہذا کوشش کیجیے کہ آمادگی کے ساتھ اور اپنے دوست احباب کو اطلاع کیجیے کہ اس عشرے کو جو آباد ہیں مولا ان کو اور دن دگنی رات جہاں افراد کی کثرت ہے، وہ اپنے دوست احباب کو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس جگہ کو رونق بخشیں جہاں افرادی قوت کا، تاکہ یہ بارگاہ بھی آباد ہو. آج وہ منظر نہیں رہا جو پہلے محرم میں مجھے سب سے پہلے بھی اسی بارگاہ میں قاضی صاحب کو یاد ہوگا جب ابھی شاید مرمت کے کام چل رہے تھے تو چھوٹی سی بارگاہ کی بات میں الحمدللہ یہ وسعت اختیار کر گئی اور پروردگار اس بارگاہ کو اور وسعت عطا فرمائے اور عائش کی اور قاضی صاحب کو عطا کہ رزق میں جان و مال میں برکت و وسعت ہو. بی بی پاک خود اس کا انتظام کرے. یاد رکھیے گا کہ ہمیں یہ شرط مل رہا ہے تو ہم ان دنوں میں حسین کی مہمان نوازی کرنی ہے. تو میں نے سنام کلام میں سورہ مبارکہ بقرہ کی ایک آیت پڑھی جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. حق کو باطل کا لباس مت پہنا. اللہ کی طرف ہے، میں یہ اپنی نہیں کوئی بات، یہ اللہ کی آیت ہے قرآن کی. حق کو باطل کا لباس مت پہنو. ولا تلبسوا الحق بالباطل. حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو، حق کو باطل کی آمیزش نہ کرو. وہ جو ہے حق کو باطل کے ساتھ، میں نے تینوں ترجمے کر دیا تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی سوال باقی نہ رہے. حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ، حق کو گڑبڑ نہ کرو. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اس کے بارے میں تم جانتے ہو. جو ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بارے میں تم جانتے ہو. یعنی اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ ایک حق کو باطل کا لباس نہ پہنایا جائے، ایک حکم. دوسرا حکم یہ ہے کہ حق کو چھپایا نہ جائے، دوسرا حکم. اور تیسرا حکم یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اس کے بارے میں تم جانتے ہو. یہ اور بڑا جرم ہے. انسان نہ جانتا ہو اور وہ کوئی عمل کر دے تو اس میں کوئی بخشش کا سامان نکل سکتا ہے، اور انسان جانتے پوچھتے ہوئے پہ عمل کرے تو اس میں گرفت انسان کے اوپر آتی ہے. وہ جو ہے کہ نہیں آتی ہے. ایک انسان دو طرح کے جاہل، ایک جاہل قاصر کہلاتا ہے، ایک جاہل مقصر کہلاتا ہے. جاہل قاصر وہ ہے کہ ایک بندہ جانتا ہی نہیں ہے سرے سے اور وہ معترف ہے اپنی جہالت کا، اور ایک
لیکن جانتے پوچھتے ہوئے بھی اس پہ پردہ ڈال جائے تو وہ ہوتا ہے جاہل مقصر. جو ہے آپ نے امید کرتا ہوں میرے سامنے سارے کولائی اور ملائی بیٹھے ہوں گے. پروردگار ہمیں مولائیوں میں مومنین میں شمار فرمائے, مقصرین میں شمار نہ فرمائے. اس لیے کہ امام نے مذمت فرمائی ہے مقصر کی. اندازہ فرما لے کہ مقصر کو منافق کے زمرے میں جانا ہے. اس لیے اس بات کا لحاظ رہے کہ کہیں قصر نہ ہو جائے عالم محمد کے ساتھ. ٹھیک ہے, آواز بلند سلوات بھیجیں محمد ایک اور جاگتی ہوئی سلوات محمد. میں نے آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیا. آپ اذان میرے قریب رکھیں گے تو میں بات آہستہ آہستہ آگے چلاؤں. تو ہماری کافی گفتگو ہونی ہے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. حق کو باطل کا لباس مت پہنو اور حق کو نہ چھپاؤ حالانکہ تم اس کے بارے میں جانتے ہو. یہ اللہ کہہ رہا ہے. جس حق کی وہ بات کر رہا ہے اس حق کو سب پہچانتے ہیں. جتنے ڈالر پہ نکاح کرتے ہیں یہ فتویٰ فروش. 1400 سال سے جب سے میرے مولا قتل ہوئے اور حسین کے قتل کے لیے فتوے دیے گئے اور آج تک حسین کے آزاداری کے خلاف فتوے دیے جاتے ہیں. جتنے ڈالر پہ نکاح کرتے ہیں یہ فتویٰ فروش اتنا ہم نام میں مولا کے لٹا دیتے ہیں اور سال میں چھپتی ہیں بدعت کی کتابیں جتنی اتنا ہم 10 دن میں بچوں کو پڑھا دیتے ہیں. جی بہت شکریہ. آپ کو بھی صحت و سلامت دیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صاحبان گرامی, لہذا حق کو باطل کا لباس مت پہنو. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو, مکس نہ کرو. ٹھیک ہے, حق حق ہے, باطل باطل ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک چیز حق بھی ہو اور تھوڑا تھوڑا باطل بھی جڑا ہو اور باطل اور حق بھی ساتھ لگا ہو. ایسا نہیں ہے. حق ایک طرف ہے, باطل ایک طرف ہے. حق اور اس کے مقابل میں جو لفظ ہے وہ ہے باطل. حق اور باطل یہ ضدین ہیں ایک دوسرے کے لیے. یہ ضدیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. جیسے دن اور رات جمع نہیں ہو سکتی ایسے یہ ضدین ہیں حق اور باطل. یہ ایک وقت میں ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ اس لباس کو جو حق کے اوپر باطل کا پہنایا جاتا ہے آپ کو اس جملے کی وضاحت کر سکیں, اپنی کم علمی کو سامنے رکھتے ہوئے. ظاہر سی بات ہے ہمارے پیغام میں کمی بھی ہے, کجی بھی ہے. سوائے کلام معصوم کے نہ اس میں کوئی کمی ہے نہ اس میں کوئی کجی ہے. ایسے ہی لہذا مجھے کوئی شرم نہیں آتی کہ جس چیز کا میرے علم میں نہیں ہے میں اس کا اعتراف کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں اپنے علم کی دعا سے دیتا رہوں, میری حیثیت ہی کوئی نہیں. یہ باب العلم کی بارگاہ ہے. میری حیثیت نہیں ہے کہ میں اس بارگاہ میں بیٹھ کر علمی دعوے کرتا ہوں.
اگر دعویٰ کرنے کا حق ہے تو اس سے محمد و آل محمد کا، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ پوچھ لو ہم سے جو پوچھنا چاہتے ہو، ہم زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے لے کر جانتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا؟ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ بلا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اس کے اوپر لباس نہ چڑھاؤ۔ مدینے میں رسول کے اس دنیا سے جانے کے بعد یزید کے دادا جانتے ہیں نا ابو سفیان نے ایک مرتبہ امیر المومنین سے یہ کہا کہ یا علی اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہوں۔ توجہ ہے، وہ جو جنگ بدر، احد، خندق کا سبب بنا رسول کے دنیا سے جانے کے بعد، جس کی زوجہ نے حضرت حمزہ کے کلیجے کو چبایا، ایسا ہی ہے، جس کا پوتا یزید ہے، جس کا بیٹا حاکم شام تھا، ایسے ہی۔ اب وہ کہنے لگا یا علی ہاتھ بڑھائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں، اور مدینے کی گلیوں کو آپ کے لیے پیادوں سے بھر دوں گا، سپاہیوں سے بھر دوں گا۔ امیر المومنین نے اسے دیکھا، وہ امام نہیں جو نسلوں سے واقف نہ ہو۔ اب جملہ ضائع نہ کیجیے گا، وہ امام نہیں جس کی تلوار لفظ و نسلوں سے واقف نہ ہو۔ اور میں نے جملہ مبارکہ تو نہیں نہ بولا، صفین کے میدان میں لیلۃ الحریر، لیلۃ الحریر اس رات کو کہتے ہیں جب امیر المومنین کی تلوار چل رہی تھی، اور جب سردی میں دانت وہ ہوتے ہیں نا سردی کی وجہ سے، تو وہ دانت بجنے شروع ہو گئے خوف امیر المومنین کی وجہ سے، اسے لیلۃ الحریر کہتے ہیں کہ امیر المومنین کی تلوار سے دشمنوں کے دانت بجنے شروع ہو گئے تھے۔ تو جب صبح ہوئی تو کشتے گنے گئے، 100 امیر المومنین نے قتل کیا، 99 مالک اشتر نے مارے۔ تو ایک مرتبہ مالک اشتر قریب آئے اور آ کر کہنے لگے مولا میرے اور آپ کے قتل کرنے میں ایک کشتے کا فرق رہ گیا، یعنی آپ نے 100 مارے، میں نے 99 مارے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین نے کہا مالک یہ بتا کیا تیری تلوار اس کی گردن پر گئی کہ جس کی گردن میں کوئی مومن آنے والا تھا؟ تو جناب مالک اشتر نے کہا نہیں یا امیر المومنین میرے تو علم میں نہیں ہے کہ اس کی نسلوں میں کوئی مومن آنے والا ہے کہ نہیں۔ کہا تو پھر کیسے کہہ رہے ایک کشتے کا فرق رہ گیا؟ میری ذوالفقار تو اس کی گردن پر گئی جس کی نسلوں میں کوئی مومن آنے والا نہیں تھا۔ جس کی نسلوں میں کوئی مومن آنا والا نہیں تھا۔ اس نے کہا یا علی ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے لیے مدینے کی گلیوں کو پیادوں سے بھر دوں گا۔ تو امیر المومنین نے دیکھا ہے جس کی ولایت کا اقرار ارواح نے کیا ہو، روحوں نے کیا ہو، اس کے سامنے تو پتہ نا کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون کافر ہے، کون مشرک ہے، کون اسلام کا وفادار ہے، کون اسلام کا دشمن ہے۔ ایسا ہی ہے نا۔ امیر المومنین نے ایک جملہ کہا کلمۃ الحق یراد بہ الباطل، کلمۃ الحق یراد بہ الباطل، کیا مطلب اس کا؟ امام نے فرمایا تیرا یہ کہنا کہ میری بیعت کرو یہ تو حق ہے، تیرا یہ کہنا کہ میری بیعت کرو یہ تو جملہ حق ہے، لیکن جہاں سے تو بول رہا ہے یہ باطل ہے، جہاں سے تو بول رہا ہے یہ باطل ہے۔ اس نے ایک مرتبہ جناب نے اس کا منہ بند کر دیا۔ اور یاد ہے نا، مجھے اب یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ حق کون ہے،
سرکار دو عالم نے حق کا تعارف کروایا، الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، ایسا ہی ہے نا، علی حق کے ساتھ ہے، حق بولے بھائی، اور ہمارے امام تو وہ ہیں جو کائنات کے امام ہیں، ہمیں شرم کہے کا، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اور اگر رسول یہاں تک کہہ کے چپ کر جاتے تو ہم کہتے کہ حق آگے آگے چل رہا ہے، جناب علی پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، لیکن سرکار نے ایک جملہ کہا، اللہم ادر الحق حیث ما دار، پروردگار حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی ابن ابی طالب پھر جائے۔ بیٹے موبائل بند کرو، یہ چل رہا ہے، ادھر سے لے لینا ہے۔ کلمۃ الحق یراد بہ الباطل، اور پھر رسول نے کہا الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اور پھر سرکار نے دعا کی، اللہم ادر الحق حیث ما دار، حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی ابن ابی طالب پھر جائے۔ اس کا مطلب ہے علی امام حق ہے۔ حق کو ادھر ادھر پھیر دے جدھر جدھر علی پھر جائے۔ کیا مطلب اس کا؟ آپ جاتے ہیں نا مساجد میں نماز پڑھنے کے لیے، تو جو پیش نماز ہوتا ہے وہ آگے کھڑا ہوتا ہے، وہ اس جماعت کا امام ہوتا ہے، ایسے ہی جو پیچھے کھڑے ہوں وہ مقتدی کہلاتے ہیں۔ اب حق ہے مقتدی، علی ہے امام حق۔ بھائی بولیں گے تو بات چلے گی۔ علی ہے امام حق۔ میرا وقت پورا ہو چکا ہے، مجھے 2-4 منٹ میں گفتگو مسائل کی طرف لے کے جانی۔ علی ہے امام حق اور حق ہے مقتدی۔ علی آگے آگے چلتے ہیں، حق علی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ جدھر علی جائیں گے حق پیچھے پیچھے چلے گا۔ حق کو پہچاننا ہے، اسی لیے حضرت عمار یاسر کو سرکار دو عالم نے کچھ وصیتیں کی تھیں، تو ان وصیتوں میں سے وصیت یہ تھی کہ عمار ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور علی ایک طرف ہو، تم ادھر جانا جدھر علی ابن ابی طالب ہے۔ علی تمہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ علی تمہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ تو یاد رکھیے، یہ شیطان جو ہے نا، ابلیس بھی اس کا لباس پہنا ہوا ہے نا، اس نے ابلیس اسی لیے کہا جاتا ہے اس نے۔ تو میں نے حق کو باطل کا لباس مت پہناؤ، دنیا میں بڑے ابلیس ملیں گے آپ کو جو آپ کو امیر المومنین کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، لیکن دنیا ناراض ہوتی ہے ہو جائے، کسی کو برا لگتا ہے بے شک لگے، کوئی جلتا ہے بے شک جلدے، جلتا ہے کوئی لاکھ جلے میری بلا سے، جلتا ہے کوئی لاکھ جلے میری بلا سے، میں ذکر علی کرتا ہوں خالق کی رضا سے۔ جلتا ہے کہ سجاد صاحب، جلتا ہے کوئی جلے لاکھ جلے میری بلا سے، مجلس میں آگے بیٹھ کے سونا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اٹھائیں ان کو ذرا، جاگ کے بیدار ہو کے سماعت فرمائیں بھائی۔ جلتا ہے کوئی لاکھ جلے میری بلا سے، میں ذکر علی کرتا ہوں خالق کی رضا سے، اور محروم جو رہ جاتے ہیں حیدر کی ولا سے، یہ حادثے ہوتے ہیں بزرگوں کی خطا سے۔ بھائی فرنٹ سیٹ پہ جاگ کے بیٹھے ہیں، ایسے ہی ہے نا، تو جاگتے ہوئے اگر آگے سے بندہ سونا شروع ہو جائے گا تو پیچھے والے کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، تو آپ چہرہ اٹھا کے رکھیں
اور میں نے پہلے کہا فضائل آل محمد پر بولتے رہے، سبحان اللہ کہتے رہے جی. ہاں، جلتا ہے کوئی لاکھ جلے میری بلا سے، میں ذکر علی کرتا ہوں خالق کی رضا سے. جلتا ہے کوئی لاکھ جلے میری بلا سے، میں ذکر علی کرتا ہوں خالق کی رضا سے، اور محروم جو رہ جاتے ہیں حیدر کی بلا سے. یہ معاملہ ہے ہی نہیں یہاں کا بھائی. محروم جو رہ جاتے ہیں حیدر کی بلا سے، یہ حادثے ہوتے ہیں بزرگوں کی خطا سے. خود سرکار دو عالم کا یہ ارشاد ہے، یا علی حب کا تقوی و ایمان. علی تیری محبت تقوی بھی ہے اور ایمان بھی ہے. یعنی ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا، ہماری نمازوں میں تو کمی ہے، کجی ہے، کبھی ادھر دیکھ لیا، کبھی دھیان ادھر چلا گیا، ایسے ہی نا ہوتا ہے نا. کسی کے پیسے دینے ہیں، کسی کے لینے ہیں، کسی کے پاس ملنے جانا ہے، کسی کو فون کرنا ہے، یہ ساری باتیں نماز میں یاد آتی ہیں. ہوتا ہے نا بھائی، سچی بات ہے، کرنی چاہیے، اس میں کون سی بری بات ہے؟ ہوتا ہے نا. تو شیطان ظاہر ہے یہ وسوسے آپ کے دماغ میں ڈالتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کی نماز میں کمی اور کجی ہو. ایسا ہی ہے. ایک ہی چیز ہے، اگر اس عمل کو قبول کروانا ہے تو وہ ہے علی کی ولایت، وہ ہے محمد و آل محمد کی محبت اور مودت. اگر یہ ہوگی تو ہمارے ٹوٹے پھوٹے عمل بھی قبول ہو جائیں گے، وگرنہ قبولیت کا کوئی گارنٹی نہیں ہے ہمارے پاس. ہم ان نمازوں پہ ناز کریں. ارے جس نے ساری زندگی، جس نے زمین کے چپے چپے پر سجدہ کیا، ایک سجدے سے راندہ درگاہ الہی ہو گیا. کتنے سجدے کیے؟ ہم نے کیا سجدے کرنے ہیں؟ اس نے زمین پہ ایک ایک چپے پر سجدہ کیا، لیکن اللہ کے ایک سجدے سے انکار کیا، سارے سجدے غرق ہو گئے. جل گئے نا. کچھ اعمال، کچھ چیزیں ضبط کر لی جاتی ہیں، کچھ چیزیں حبط کر لی جاتی ہیں. حبط کا تو پتہ نا ہے. رسول کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اپنی آوازوں کو رسول کی آواز سے بلند مت کرو. کیوں نہ کرو؟ وگرنہ تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے. کچھ مال ضبط کر لیے جاتے ہیں، کچھ مال حبط کیے جاتے ہیں. حبط کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ضبط کر لی جاتی ہے، گورنمنٹ اپنی اس میں شامل کر لیتی ہے. حبط کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کچھ چیزیں جلا دی جاتی ہیں. منشیات کو دیکھا ہے، جلا آگ لگاتے ہیں اس کو، وہ حبط کر لی جاتی ہیں. ارے بھائی کن اعمال پر ناز کر رہے ہیں؟ اگر مودت آل محمد کے بغیر پڑھیں گے تو وہ تو حبط ہو جائیں گے. عمل کی قبولیت ہے محمد و آل محمد کی محبت اور مودت. بس صاحبان گرامی، گفتگو کو یہاں پر روک لیا. کل سے سلسلہ گفتگو یہاں سے آگے بڑھے گا. آج محرم کی پہلی تاریخ ہے. اللہ خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے عزاداروں. حسین کی ماں کو وفادار بڑے پیارے لگتے ہیں جو حسین کا غم مناتے ہیں، جن کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. آپ کسی جگہ چلے جائیں نا کسی کے مرنے کے اوپر تو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ مرنے والے کا کیا لگتا ہے. جو جتنا قریبی ہوتا نا اس طرح سے بیان کر رہا تھا. اللہ اکبر. اور جب مصائب پڑے جائیں تو ایک بیوی پوچھتی ہے کہ دادی یہ میرے بابا کا چاہنے والا اللہ اکبر. اسے پتا نہیں ہے نا میرے بابا کو 13 ضربوں سے زندہ کیا. اللہ کی آواز
اور آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے حسین کو لگاؤ اپنی فکروں کو متصل کرنے کربلا کی فکر کے ساتھ 22 رجب کو حاکم شام دنیا سے رخصت ہوا اور اس نے اپنے جانے سے پہلے اپنے بیٹے یزید کو تخت اسلام نے پڑھا اور اس نے خط لکھا ہے اپنے شیعوں کو بلایا اور بلانے کے بعد سے پوچھا کہ یہ بتاؤ میری حکومت کو دوام کیسے ہوگا؟ تم نے کہا کہ یزید حکومت کو دوام چاہتا ہے. ایک شخصیت ایسی ہے کہ جب تک وہ بیعت نہ کریں گے تیری حکومت کو دوام نہیں مل سکتا. اگر حسین ابن علی بیعت کر لیں تو تیری حکومت کو دوام مل جائے گا. اچھا خط لکھا حاکم مدینہ ولید کے نام کہ حسین سے بیعت کا مطالبہ کرو. اگر حسین بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے وگرنہ حسین کو تحت دیکھ کر قاصد خط لے کر مدینہ والے اب 22 سے 28 کا درمیانی وقت ہے. 26 یا 27 کو باختلاف روایات قاصد مدینہ والے اور اس نے جا کر ولید کو خط پہنچایا. ولید نے خط کو پھولا اور ایک مرتبہ قاصد بھیجا کہ جا کر حسین ابن علی کو بلا کر. اور میرے مولا کا دستور تھا کہ ہر روز اپنے نانا کی قبر مطہر پر بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے. مشہور عبادت رہا. ایک مرتبہ ولید کا قاصد آیا اور کہا کہ ولید نے دربار میں بلایا. امام نے کہا تو جا میں تھوڑی دیر تک آتا. ولید نے دوبارہ پھر آدمی بھیجا حسین کو جلدی لے کر. جب وہ میرے مولا کی خدمت پہنچا تو اس نے کہا ولید نے دوبارہ آپ کو جلدی سے بلایا. تو امام نے ڈانٹ کر کہا تجھے کہا نہیں کہ آپ تو قاصد روانہ ہوا. امام اٹھے. یاد ہے نا اس وقت تک سیدہ زہرا چین نہیں لیتی تھی جب تک حسنین گھر میں نہیں آ جایا کرتے. تو بی بی کے جانے کے بعد جناب زینب چین نہیں لیتی تھی جب تک حسین گھر میں نہیں آتے تھے. اللہ روایات یہ کہتے ہیں کہ 72 مرتبہ 70 سے 72 مرتبہ بی بی چکر لگا چکی تھی کہ میرا بھائی حسین نہیں آئے. بھائی کو آتے ہوئے دیکھا. بہن نے استقبال کیا. کہا بھیا حسین چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں. کہا بہن زینب ولید کا قاصد آیا تھا اس نے دربار میں بلایا ہے. دربار کا نام آنا تھا لیکن بیٹی کام ہے اس لیے کہ بچپن سے دربار کا منظر دیکھ چکی تھی. جب ماں زہرا دربار گئی تھی تو سر کے بال سیاہ تھے کمر سیدھی تھی اور جب دربار سے بیوی واپس پلٹی ہے تو سر کے بال سفید ہو چکے تھے کمر جھک چکی تھی. اللہ اکبر. کہ بھیا دربار اور کیا یاد ہے کب مجھے اکیلے کو بلایا میں اکیلا جاتا. ابھی یہ حسین کا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے پکار کر کہا عباس اور محمد علی اکبر قاسم کدھر ہو. عزاداروں بی بی کی آواز میں تمام زمانہ نے بنی ہاشم لبیک کہتے ہوئے سے کیسے یاد کیا. ایک مرتبہ کہا میرا بھائی حسین جا رہا ہے دربار ذرا ساتھ جاؤ. عباس میں تیرے سے پرد کرتی ہوں اپنے بھائی کو. اللہ اکبر میرے بھائی کو کوئی نقصان نہ پہنچے. روایات یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حسین اپنے دولت کے داز سے برآمد ہوئے. منظر کیا ہے کہ 18 جوانوں نے بنی ہاشم کا جھپٹ آگے آگے عباس چل رہے ہیں. ایک طرف مولا محمد ہے ایک طرف قاسم ہے ایک طرف علی اکبر. جوانوں نے بنی ہاشم کے جھپٹ میں. میں کہتا ہوں اے مدینے والو آج یہ منظر دیکھ لو پھر شاید یہ تمہارا منظر دیکھنا نصیب نہ ہو. اللہ چلتے چلتے جوانوں نے بنی ہاشم حسین کے ہمراہی میں صدر دروازہ دارالپارہ پہ پہنچے. دربار کے باہر پہنچ کر سرکار امام حسین نے اپنے جوانوں کو روکا اور کہا مجھ اکیلے کو بلایا ہے لہذا میں اکیلا جاؤں.
اللہ جناب عباس نے ہاتھوں کو جوڑ لیا اور کہا اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا آقا تو پھر میں اپنی شہزادی کو منہ کیسے دکھاؤں گا؟ عباس میں علم امامت سے جانتا ہوں مجھے کچھ نہیں ہوگا، ہاں اگر میری آواز بلند ہو جائے تو پھر بے شک دربار میں چلے آنا۔ عزاداروں میرے مولا دربار میں داخل، ولی تخت پر بیٹھا تھا، ایک مرتبہ حسین کو آتے ہوئے دیکھا، میرے مولا نے کہا مجھے کیوں بلایا؟ اس نے کہا کہ یزید کا خطا ہے، امام کی طرف کرنے لگا تو امام نے کہا یہ رجس ہے جو آل محمد سے دور ہے۔ کیا چاہتا ہے یزید؟ کہا یزید چاہتا ہے کہ آپ بیعت کر لیں یزید۔ ایک مرتبہ امام پر جلال آیا اور جلال میں آ کر کہنے لگے مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسے کی بیعت کرے۔ اللہ اکبر، کہاں فاطمہ کا بیٹا، کہاں ہندا کا بیٹا، مجھ جیسے کی بیعت کرے۔ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کے امام واپس پلٹے ہوئے مروان ساتھ بیٹھا تھا، ولی کبھی اس سے زیادہ اچھا موقع نہیں۔ حسین تنہا ہے، حسین کو تہے دیکھ کر ابھی یہ کہنا تھا کہ میرے مولا جو مڑ رہے تھے دوبارہ واپس پلٹے اور پلٹ کر کہنے لگے اور جب نظر کا اور نیلی آنکھ والی ماں کے بیٹے تو حسین کا موت سے ڈراتا ہے۔ ابھی میرے مولا حسین کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ جو سب سے پہلے دروازہ توڑ کر وہ داخل ہوا دربار کے اندر وہ حضرت عباس تھے۔ اور منظر کیا ہے، ایک ہاتھ کے اوپر دستے کے اوپر عباس کا ہاتھ ہے تلوار، میرے مولا نے حضرت عباس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا عباس مدینے میں جنگ نہیں کرنی، واپس اللہ اکبر۔ عزاداروں ایک مرتبہ جب گھر میں داخل ہوئے نا تو شہزادی نے بڑھ کر استقبال کیا، بھیا دربار میں کیا ہوا؟ ایک جملہ کہا میرے مولا کا بہن زینب اب رحمت مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، سامان سفر کی تیاری۔ 27 کی جو شب ہے نا سامان تیار ہو چکا، حسین میرے مولا نے وہ رات 3 حصوں میں تقسیم کی۔ ایک حصہ اپنے نانا کی قبر مطہر پر ہے، اب نانا سے شکایت کرتے تھے نانا آپ کی امت مجھے آپ کی قبر مطہر پر نہیں جانے دے رہی، اللہ اکبر، مجھے مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اب نانا سے الوداع کرنے کے بعد اپنے بھائی حسن سے الوداع کیا، اللہ اکبر۔ اور جب حسن کی قبر سے الوداع کر چکے تو پتہ ہے حسین چلے اپنی ماں کی قبر میں، اور حسین جو ماں کی قبر آتی چلی جاتی تھی امام کی رفتار میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا، جیسے بچہ اپنی ماں کی طرف بھاگتا ہے نا، تو جا کے ایک مرتبہ اپنے آپ کو ماں کی قبر پر گرا دیا، گرانے کے بعد کہا ہے ماں تیرے گرامی ہم مدینے والے مجھے مدینہ میں نہیں رہنے دے رہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین والشیاطین الذین ظلموا ایام پروردگار ہماری اس عبادت اپنی بارگاہ میں اس ذکر محمد وآل محمد سب کے حاضری کی توفیقات خیران اضافہ ذکر کے سب کے اس بارگاہ کو دن دگنی رات چوبی رکھیے۔ پروردگار اس سردار خانہ پہ محمد وآل محمد کی نظر خاص فرما۔ پروردگار اتنے بھی احباب یہاں تشریف فرما ہے جس کے دل میں جو حاجت ہے حسین کی غریب الوطنی کا واسطہ ہے، ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ سجاد صاحب، قادری صاحب، ان کے بچوں کو، مقصود شاہی صاحب، جتنے بھی یہاں ہیں جن کے ناموں سے واقف نہیں ہو سکتے، فضل مراد، وہ سب جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہے، ناظر ہے، پروردگار سب کی توفیقات خیر پروردگار سوائے غم حسین کے ہر نفس ہمیں ذکر محمد وآل محمد برپا کریں،
اسے سننے کی، اس کا اہتمام کرنے کا توفیق عطا فرما، سوائے امام حسین کے ہر غم سے محفوظ فرما۔ پروردگار ہمیں حسین کے روزے کی زیارت نصیب فرما، ہماری آنکھوں قبر حسین کی زیارت سے ٹھنڈا فرما۔ پروردگار ہمارے قلوب میں حسین ابن علی کی محبت میں اضافہ فرما۔ حدیث ہے سرکار دو عالم کی، اللہ جس کو پسند کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ پروردگار ہمارے دلوں میں محبت حسین میں اضافہ فرما۔ پروردگار صدقہ محمد والے محمد پردے میں جو مائیں بہنیں تشریف فرما ہیں ان کی حاجات شریعت پوری فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں ان کو اپنی اولادوں کی تربیت کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ذکر میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی لفظ جو محمد و آل محمد کے شان کے مطابق نہ بولا گیا ہو، صدقہ محمد و آل محمد معاف فرما۔ ولایت سرکار المومنین پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور سب لوگوں کی ایک ہی دعا منتقم خون حسین امام زمانہ سرکار کے ضرور اور ہمیں اس لائق بنا دے کہ امام کے اور انصار معشور سکیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بحق محمد وآله الطاهرين۔ پروردگار جتنے بھی حاضرین میں یا حاضر کے یا بزرگ جن کے لیے بیماری کی شفا کی کریں، پروردگار ان سب کو صحت کلی اور عاجلہ عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بحق محمد حسین حسین